بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے دین اسلام کے 5ویں اہم رکن حج کے بارے میں بات کی، جس میں ہم نے حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھا اور حج کی فرضیت اور اہمیت کو جانا۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ لیکچر سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہوگا، اور آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے حج کی شان جامعیت اور مناسک حج۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حج ایک جامع عبادت کیسے ہے اور اس میں باقی تمام عبادات کیسے شامل ہو جاتی ہیں، اور مناسک حج کون کون سے ہیں یہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، طلبہ دین اسلام کے اہم رکن حج کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 2، طلبہ حج کی شان جامعیت کو سمجھیں گے۔ نمبر 3، طلبہ مناسک حج کو اچھے طریقے سے جانیں گے۔ نمبر 4، طلبہ حج کی شان جامعیت کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں حج جیسے اہم رکن کو ادا کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ حج کی شان جامعیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حج اگرچہ کہنے کو ایک عبادت ہے، لیکن فی الواقع اس میں ہر عبادت اور پھر ہر عمل خیر کی روح موجود ہے۔ حج نماز بھی ہے، اس لیے کہ نماز کی حقیقت کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو حج میں مسلسل زبان سے انسان ذکر کرتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ان مقامات کی زیارت بھی کرنا ہے جو اس کے احساس عبدیت کو ابھارتی ہے۔ نماز میں جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہے، حج میں اس کی سمت کو مقرر کرنے والا خود سامنے ہوتا ہے۔ حج زکوٰۃ بھی ہے، اس لیے کہ ہر حج کرنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کا گوشت غریبوں کو کھلائے، اور اس کے علاوہ کہ قربانی نہ کی جائے تو حج ادا نہیں کیا جا سکتا، اور زکوٰۃ کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کی خاطر اپنی دولت صرف کی جائے۔ اور حج روزہ بھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھتے ہیں، تو حج میں بھی یہ چیز منع کی گئی ہے، اور کھانے پینے کا معاملے کو اگرچہ روزے کی طرح حج میں کھانا پینا نہیں روکا گیا، مگر اس کے بجائے زیب و زینت وغیرہ کی جو دوسری بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، وہ بڑی حد تک اس ممانعت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ اور حج جہاد بھی ہے، اس لیے کہ اس میں جہاد کی تمام قسمیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ گھر سے دوری اور سفر میں جہاد کا رنگ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور اپنی تمام دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور 2 انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد
گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر کلمات جاری ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اینڈ 163۔ ترجمہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ مقام منا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آ جاتی ہے، اللہم استعملنی بسنتی نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات النفس۔ ترجمہ اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے مناسک کون کون سے ہیں۔ احرام، حج کے اعمال میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ یہ ایک فقیرانہ لباس ہوتا ہے جو 2 غیر سلی ہوئی چادروں پر مشتمل ہے۔ احرام کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی غسل کر کے اپنے سلے ہوئے کپڑے ہٹا کر اور 2 چادروں کو اوڑھ لیتا ہے۔ ایک چادر تہہ بند کا کام دیتی ہے اور دوسری چادر جو ہے وہ اوڑھی جاتی ہے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اے اللہ، میں حج کی نیت سے جاتا ہوں، میرا حج قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جاتی ہے اور حاجی بآواز بلند موقع بموقع یہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضری دیتا ہوں، تعریف تیری ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ طواف، اسی طرح بآواز بلند تلبیہ پڑھتا ہوا وہ فقیرانہ حال میں حرم کے قریب پہنچتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر اس پر ہیبت اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے اختیار اس کی طرف کھنچتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ، اس گھر کو زیادہ سے زیادہ عظمت و شرف اور دبدبہ عطا فرما اور اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مرکز بنا دے۔ پھر جب بالکل ہی قریب آ جاتا ہے تو اپنے مالک، اپنے محسن اور اپنے محبوب حقیقی کے گھر کی چوکھٹ
حجر اسود کو چوم کر اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس طرح وہ 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، پھر ملتزم سے لگ کر دعائیں مانگتا ہے۔ سعی، خانہ کعبہ سے باہر صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتے ہیں جو سعی کہلاتا ہے۔ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سعی کرتے ہیں، اور یہی تمنا لبوں پر دعا بن کر اس طرح سے آتی ہے: اے میرے رب، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ، اور اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھ۔ وقوف عرفات، 8 ذی الحج کو حاجی مکہ سے 4 میل دور منا کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور رات وہاں گزار کر 9 ذی الحج کو ظہر کی نماز سے پہلے منا ہے 6 میل دور عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر شام تک امیر حج کا خطبہ سنتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی شام سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ کر حاجیوں کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اسے وقوف کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ ہی یہ ہے، جو یہاں تک پہنچ پاتا ہے، نہ پہنچ پائے اس کا حج نہیں ہوتا۔ مزدلفہ، غروب آفتاب کے بعد حاجی عرفات سے مزدلفہ پہنچتے ہیں، مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں رات گزار کر منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جمرات، منا میں پتھر کے 3 ستون ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں۔ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو حاجی صاحبان ان جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اسے رمی کہا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک کی رمی ہوتی ہے۔ قربانی، رمی کرنے کے فوراً بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور حاجی لوگ سر منڈواتے ہیں اور قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ایک حاجی سوچتا ہے کہ اس قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے۔ زیارت روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اگرچہ حج کا باقاعدہ رکن نہیں ہے، لیکن حج کے موقع پر بارگاہ نبوت میں حاضری ہمیشہ مسلمانوں کا معمول رہا ہے، اور کوئی صاحب عقیدت و محبت مسلمان اس سے محرومی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت نصیب ہوئی اسے جیسے اس نے میری حیات ظاہری میں زیارت کی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے دھیان سے اس تمام لیکچر کو سنا ہوگا۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔